الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل کہہ دیجئے هل أنبئكم کیا میں تم کو خبر دوں بشر بدترین کی من ذالک اس سے مثوبتاً جزا کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے ہاں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت کی اور غصے ہوا علیہ جس پر وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور کر دیا ان میں سے بعض کو بندر والخنازیر اور بعض کو سور وعبد الطاغوت اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی اولئک شر مکانا یہی لوگ ہیں بدترین مکاناً درجے کے لحاظ سے وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہی زیادہ گمراہ ہیں سیدھا راستہ سے. اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے نافرمانوں کے انجام کو ذکر کیا ہے. جو میں اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا دنیا کے اندر انجام کیا ہوگا اور کل میدان قیامت والے دن اللہ کے نافرمانوں کا اللہ کے باغیوں کا کیا انجام ہوگا. یہ دونوں انجام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد ایسے برے انجام سے بچنے کی کوشش کرے اللہ سے دعائیں کرے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا انجام اللہ کے باغیوں والا نہ ہو اور کل میدان قیامت کے اندر بھی اللہ کے باغیوں والا انجام نہ ہو. اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے. جب انسان اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کریم یہ نہیں فرماتے بھئی آج نہیں کل آنا. اللہ کریم نے کبھی اپنے دروازے پہ آنے والے انسان کو خالی نہیں موڑا, کبھی دھکے دے کے واپس نہیں کیا, بلکہ انسان کی تو اللہ کی رحمت بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے. اللہ کریم کی یہ عادت ہے کہ اللہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ اللہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے. جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی لوگ ایک دوسروں کو سزائیں دیتے ہیں. اللہ کریم کبھی کسی بندے کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتے.
اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ پہلے جرم کے اوپر بھی سزا نہیں دیتے. یہ کبھی نہیں ہوا، اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ انسان جرم کرے، غلطی کرے اور پہلے جرم کے اوپر اللہ کریم اپنے بندے کو سزا دے دے. میرے رب کی یہ عادت نہیں ہے، اللہ کا یہ عادت نہیں ہے، میرے رب کی یہ شان نہیں ہے. جب بندہ اللہ کی حدوں کو توڑتے 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 بغاوت کی انتہا کو پہنچتا ہے، نافرمانیوں کی انتہا کو پہنچتا ہے، تو اس وقت جا کے اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر جاتا ہے. یہ اللہ کی حقیقت کے اندر ڈھیلے ہیں جو اللہ ہمیں ہر گناہ کے اوپر سزا نہیں دیتے. قرآن مقدس نے کہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، یہ اللہ کی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیکن اگلی بات یاد رکھنا، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ہم ہر نافرمانی بھی نہیں پکڑتے، ہم ہر غلطی پہ نہیں پکڑتے. میں اللہ کی شان یہ ہے کہ میں اللہ بہت ساری غلطیوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں. بندہ ہے میرا، ہو گئی ہے، میرا بندہ ہے، خطائیں ہو گئی ہیں، غلطی ہو گئی ہیں، بہت ساری غلطیوں سے میں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. اور اس ڈیل سے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز چھوڑی، کچھ نہیں ہوا، اب یہ دلیر ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر. دوسری چھوڑ دی، ایک روزہ چھوڑا، اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی، دوسرا چھوڑ دیا. یہ اللہ کے ڈھیل سے جب لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور چلتے چلتے اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، پھر جا کے اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے نا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. اس لیے بھائیو، اللہ کی ڈھیل سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ فوراً جب غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، فوراً اللہ کے دربار کے اندر توبہ کرنی، رجوع کرنا ہے. یہاں بھی اللہ کریم نے اپنے باغیوں کے انجام کو ذکر کیا، فرمایا قل، کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا، بشر، بری بات، بری چیز، من ذالک، اس کے، مصوبت، نظر کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، دنیا کے اندر ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ من لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ شخص جس کے اوپر اللہ کی لعنت آ گئی، وغضب علیہ، اللہ اپنے بندے نافرمان بندوں کے اوپر غصے ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، توڑتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر غصہ اور ناراضگی آتی ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، اور دنیا کے اندر بعض میرے نافرمان وہ بھی آئے ہیں کہ جن کو میں نے انسان تھے لیکن میری نافرمانیاں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. جب میری حدوں کو پامال کیا تو میں اللہ نے انسانوں سے ان کو بندر بنا دیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، بہت سارے لوگوں کو میں نے بندر بنا دیا. والخنازیر، اور کئی لوگوں کو میں اللہ نے سور بنا دیا. یہ جو سزائیں ان کو ملی ہیں، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کی اپنی غلطی ہیں، ورنہ میں اللہ کبھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا. اللہ، یہ اللہ کی پکڑ آئی ہے. انسان تھے اور رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھے تو بندر بنے ہوئے ہیں. رات کو انسان تھے، صبح اٹھے ہیں تو سور بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی پکڑ. اور اس لیے فرمایا جب میں اللہ کی پکڑ آ جائے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، بعض ان میں سے بعض کو میں نے بندر بنا دیا. والخنازیر، اور بعض کو سور بنا دیا. جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا.
قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کے اوپر ہماری پکڑ آئی کیسے؟ میں نے فرشتے کو کہا اے میرے فرشتے فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ اور بستی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لو۔ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، یہ کون سی بستی ہے؟ اللہ کے نافرمانوں کی بستی ہے، یہ اللہ کے باغیوں کی بستی ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والوں کی بستی ہے۔ اب ان کے اوپر اللہ کی پکڑ کا عذاب آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، اللہ اپنے نافرمان بندوں کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ بستی کے اندر چلے جاؤ، فرشتہ آتا ہے بستی کے اندر، زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور بستی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ اٹھا کے آسمان کے قریب لے جاتا ہے۔ جب بستی آسمان کے قریب فرشتوں کے پروں کے اوپر موجود ہوتی ہے، اللہ کہتی ہے آسمان کے قریب سے اس کو زمین کے اوپر پھینک دو اور دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دو۔ میں اللہ اس واقعہ کو نقل کروں گا اور عبرت بناؤں گا ان والے لوگوں کے لیے کہ آؤ کائنات کے لوگوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، آؤ کائنات کے لوگوں میں اللہ کی بغاوتوں سے باز آ جاؤ، آؤ کائنات کے لوگوں میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ دیکھ لو نا جب میرا عذاب آیا ہے تو میں نے آسمان کے قریب لے جا کے زمین کے اوپر الٹا ڈال کے تباہ و برباد کر دیا ہے، پھر ان کو میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ میری پکڑ ہے، اور آئی کیوں ہے؟ انہوں نے میری حدوں کو پامال کیا ہے، میری حدوں کو عبور کیا ہے۔ اور فرمایا بعض وہ بھی تھے کہ اللہ نے آسمان سے حکم دیا میرے فرشتوں، پہلے تو آسمان سے بارش نازل ہوا کرتی تھی، لیکن آج میں اللہ کے عذاب والا فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کی پکڑ والا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بڑے نافرمان ہیں، انہوں نے میری حدوں کو پامال کر دیا ہے، انہوں نے حدیں عبور کر دی ہیں میری نافرمانیوں کی، اب کیا کرنا ہے؟ آج آسمان سے بارش نازل نہیں ہوئے گی بلکہ ان کے اوپر میں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کروں گا، پتھروں کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پہلے تو آسمان سے بارشیں آیا کرتی تھی، لیکن آج اس بستی کے اوپر آسمان سے بارش نہیں آ رہی بلکہ پتھروں کی بارش نازل ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، توجہ، کہ ہر نافرمان کو جو پتھر لگنا تھا نا، اس پتھر کے اوپر اس کا نام درج تھا۔ اللہ، اور وہ پتھر پھر اسی کو آگے لگتا تھا جس کا نام اس پتھر کے اوپر درج تھا۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، بعض وہ ہیں جن کو میں نے بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعات نقل کرنے کا مقصد یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، میں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر میں اسے بھی پکڑتا ہوں۔ کیا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوا کرتی ہے، پتھروں کی بارش۔ اللہ، فرمایا کہ اور بھی ایک قوم کو میں نے اور بھی پکڑا ہے، 7 دن اور 7 راتیں میں نے ان کے اوپر سخت ہوائیں چلائی ہیں، سخت ہوائیں، شان شان کرنے والی ہوائیں چلائی ہیں میں نے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، 7 دن اور 7 راتیں سخت ہوائیں چلائی ہیں میں نے، اور میں نے ان کو ایسے تباہ و برباد کیا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا یہ تو کھجور کے تنے پڑے ہیں زمین کے اوپر۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، یہ میرے نافرمان تھے، اس لیے میری ان کے اوپر پکڑ آئی ہے، تم میری نافرمانیاں سے باز آ جاؤ۔ اور یہاں بھی فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بعضوں میں سے ان میں سے بعض کو میں نے بندر بنا دیا اور بعض کو میں نے سور بنا دیا۔ فرمایا ایک اور قوم بھی گزری ہے جن کے اوپر میری پکڑ آئی ہے، یہ زندہ زمین کے اوپر چل رہے تھے، بڑے تم تراک کے ساتھ چل رہے تھے،
امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا ایک آدمی نے لباس پہنا ہے، اور لباس کیسا پہنا ہے؟ تکبر کا لباس پہنا ہے، تکبر کا، اور تکبر والا لباس پہن کے زمین کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے رب کو اس کا چلنا یہ پسند نہیں آیا، کائنات کے رب کو اس کی یہ اکڑ پسند نہیں آئی، نافرمانی پسند نہیں آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا ہے، اور کائنات کے لوگوں قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا ہی جائے گا، دھنستا ہی جائے گا۔ یہ میرے نافرمان تھے، ان کے واقعات میں اللہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تم ان جیسی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا ملانہ اللہ، جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے، وغضب علیہ، جس کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے، اس کی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کا غضب آتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، ان میں سے بعض کو ہم نے بندر بنا دیا۔ انسان تھے لیکن میری نافرمانی کی، میں اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَالْخَنَازِيرَ، اور بعض کو میں نے خنزیر بنا دیا۔ یہ میری حدوں کو پامال کرنے والے تھے، یہ میری حدوں کی پامالی کرنے والے تھے، ان کے اوپر میں اللہ کا عذاب آیا، اور میں اللہ نے ان کی انسانی شکلیں بھی تبدیل کر کے دنیا کے سامنے عبرت اور نشانی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے پہلے پارے کے اندر ذکر کیا ہے کہ رات کو سوئے تھے تو انسان تھے، اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ان میں 3 گروہ بنے تھے، 3 گروہ، مچھلیاں پکڑنے والا اور صلح کن لوگ، اور چھوڑو جی کسی کو کچھ نہیں کہتے، جہاں کوئی لگا ہے نا اس کو لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور منع کرنے والے، جو منع کرنے والے تھے انہوں نے بستی سے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نافرمان ہو اللہ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، مچھلیاں پکڑنے والے بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ کے اندر گئے، اور جو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے، اور اللہ کے عذاب سے صرف وہ بچے جو ان کو منع کیا کرتے تھے۔ اس لیے غیر شریعت کوئی کام دیکھو تو خاموش نہ رہا کرو، اگر زبان سے منع کر سکتے ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، زبان سے منع کر سکتے ہو تو زبان سے منع کرنا چاہیے، اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے غیر شرعی کام کو تو کم از کم دل کے اندر اس کے بارے کے اندر نفرت ضرور رکھنی چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ انسان غیر شرعی کام کے بارے کے اندر نفرت رکھے کہ یہ غیر شرعی کر رہا ہے۔ تو جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، رات کو انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو بستی سے علیحدہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج بستی سے بندہ کوئی نہیں نکلا، انہوں نے دیواریں پھلانگ کے اندر گئے نا، تو اس بستی کی 4 دیواری کے اندر نا انسان نہیں تھے، بندر پھر رہے تھے، بندر۔ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بندر پھر رہے تھے، اور جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا تھا او ظالمو، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ؟ تو یہ آگے سے سر ہلا کے کہتے تھے کہ ہاں تم نے تو ہمیں منع کیا تھا لیکن ہم نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اور اللہ نے ہمیں انسانوں سے بندر اور خنزیر بنا دیا، عورتوں کو بندریاں اور بندوں کو بندر، اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کے بندر بنا دیے گئے تھے۔ اور یاد رکھیے گا یہ لوگ جو بندر بنائے گئے تھے 3 دن کے بعد یہ ختم ہو گئے تھے، یہ اب جو بندروں والی جنس ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کی جس مخلوق کے اوپر اللہ کا عذاب آئے نا وہ دنیا کے اوپر زندہ نہیں رہتی، وہ آگے نہیں بڑھتی، وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا ملانہ اللہ، اور جس شخص کے اوپر اللہ لعنت کرے، وغضب علیہ، اور جس کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے وجعل منہم القردۃ، پھر ایسے لوگوں کو اللہ خنزیر بنا دیتے ہیں،
والخنازیر، اور اللہ سور بنا دیتے ہیں، وعبد الطاغوت، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد، آخری بات، آخری حدیث، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے آئے، میرے محبوب نے فرمایا آمین، پھر فرمایا کہ آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی آج آپ نے ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ کہا ہے کہ آمین آمین آمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھیوں جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور جبرائیل امین نے 3 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، پھٹکار کیا ہے، اور جبرائیل کی بد دعا کے اوپر میں محمد نے آمین کہا ہے۔ پہلے بدبخت کون ہے؟ جبرائیل نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنے گناہ نہ معاف کرا سکے۔ میں نے رمضان کا مہینہ تو اس لیے دیا ہے کہ اپنے میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لائیں، اور جبرائیل بد دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا پھٹکار ہو ایسے بندے کے اوپر جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہ کرائے۔ اور میرے ساتھیوں جبرائیل نے لعنت کی ہے، پھٹکار کیا ہے، اور میں محمد نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ فرمایا کہ دوسری مرتبہ جو میں نے آمین کہا ہے، جبرائیل امین نے دوسرے لوگوں کے بارے کے اندر فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جو اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو جبرائیل نے بد دعا کی، میں محمد نے آمین کہا ہے۔ تیسرے نمبر والے شخص کے بارے کے اندر فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر بھی لعنت ہو، اس بندے کے اوپر میں جس بندے کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ بندہ میں محمد تے درود نہ پڑے۔ جبرائیل نے بد دعا کی اور میں محمد نے آمین کہا ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں میرے نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، یہ رمضان میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری غلطیاں معاف ہو جان، میری نافرمانیاں سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو تم پر بھی ایسے عذاب آئے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر میں اللہ عذاب نازل کرتا رہا۔ اس لیے فرمایا ملانہ اللہ، اللہ نے لعنت کی جس شخص کے اوپر وغضب علیہ، اور جس کے اوپر میرا رب ناراض ہو گیا، وجعل منہم القردۃ، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، والخنازیر، اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، اور یہ شیطان کی پوجا کرنے والے تھے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین درجے کے اندر، واضلوا عن سواء السبیل، اور یہی لوگ ہیں سیدھا راستہ سے گمراہ۔ تو آج کا میسج، آج کا پیغام، رمضان اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوتوں سے توبہ کر لیں۔ فرمایا کہ اگر نہیں توبہ کرو گے، نہیں باز آؤ گے، تو پھر میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب میرا عذاب آ جاتا ہے تو پھر میرے عذاب سے کوئی تمہیں چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا